السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ صدر محترم اور دینی بھائیوں، آج کی سالانہ انجمن میں جس موضوع کے تعلق مشاعری کرنا چاہتا ہوں اس کا عنوان ہے منافق کی 3 علامتیں۔ منافق کی 3 نشانیاں ہیں: جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب کوئی امانت اس کے سپرد کی جائے تو اس میں خیانت کر ڈالے۔ ایک حدیث کی روشنی میں آج اگر ہم اپنی مسلم سوسائٹی کا جائزہ لیں تو شاید ہی کوئی ایسا شخص ملے جو ان تینوں خرابیوں میں سے کسی ایک کا شکار نہ ہو۔ آپ جانتے ہیں منافق کس کو کہتے ہیں؟ منافق دراصل ایسے انسان کو کہا جاتا ہے جو بظاہر تو مسلمان ہو، کلمہ گو ہو، لیکن اس کے دل میں کفر ہو، اللہ اور اس کے رسول کی عداوت ہو۔ قرآن مجید میں ایسے لوگوں کو کافروں سے بدتر قرار دیا گیا ہے اور ان کا انجام بتلایا گیا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق لوگ جہنم کے سب سے نیچے حصے میں ہوں گے، یعنی سب سے بدترین حالت میں ہوں گے۔ اب آپ ذرا سوچئے، ایسے بدترین لوگوں کی یہ 3 علامت بتائی گئی ہے۔ ان میں سب سے پہلی علامت ہے جھوٹ بولنا، اور یہ علامت تو آج کے مسلمانوں میں اس قدر پائی جاتی ہے کہ جھوٹ بولنا ایک عام عادت ہے۔ کاروبار ہو یا گھریلو زندگی، بات چھوٹے کی ہو یا بڑے کی، جھوٹ ہماری زندگی کا ایک حصہ بن چکا ہے، اور پھر ہمیں شکایت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری سنتا نہیں۔ سنے گا کیسے؟ وہ تو خود فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو۔ تو بھلا وہ ہم جھوٹوں کی کیوں سنے گا؟ منافق کی دوسری علامت اس حدیث میں وعدہ خلافی بتائی گئی ہے۔ وعدہ کرنے سے پہلے ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ ہم سے پورا کر پائیں گے نہیں۔ وعدہ کرنے کی آج کل لوگوں کو عادت ہوتی ہے، حالانکہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو یہ تھی کہ جب کسی سے کوئی وعدہ کرتے تو اسے ہر حال میں پورا کرتے، اگرچہ اس کے پیچھے مشقت اٹھانی پڑے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں انہی کی حقیقت بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، یعنی نہیں کا کام تو وہ لوگ کرتے ہیں جو وعدہ کر کے اسے پورا کرتے ہیں۔ سورہ مائدہ میں مومنوں کی صفت بیان کی گئی وَالَّذِينَ هُمْ بِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، یعنی جو لوگ اپنی امانت اور اپنے وعدوں کا پاس کرتے ہیں وہی لوگ سچے مومن ہیں۔ تیسری علامت اس حدیث میں خیانت بتائی گئی ہے۔ امانت میں خیانت کرنا بھی ایک مومن کی شان کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، یعنی بلا شبہ اللہ تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ جتنی امانت ہو انہیں ان کی امانت لوٹا دو۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت دیکھیے کہ جب آپ ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے اور مکہ میں آپ کو زندہ یا مردہ پکڑ کر لانے پر 100 سکونوں کا انعام رکھا گیا، ان حالات میں بھی جب آپ نے اپنے بستر پر اپنی زیادہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لٹایا تو انہیں خاص طور پر یہ حکم دیا کہ صبح ہوتے ہی لوگوں کی جو امانتیں میرے پاس رکھی ہوئی ہیں انہیں لوٹا دینا۔ سبحان اللہ، یہ جو صادق و امین کی امانت بدیانت صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی بھائیوں، آج ہم منافق کی 3 علامتوں کے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں: جھوٹ، وعدہ خلافی اور بے ایمانی۔ آج ہمیں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ یاد رکھیں، جب تک ہم ان چیزوں سے توبہ نہیں کر لیتے اور ان کو چھوڑ نہیں دیتے تب تک ہم سچے مسلمان کہلانے کے حقدار نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مخدراتوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔